بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سانحہ سوات، اس پہ کیا گفتگو کی جائے؟ کون ذمہ دار تھا؟ کس کی کتنی لاپرواہی تھی؟ کس کی کتنی بے حسی تھی؟ یہ سبھی جانتے ہیں. میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے اور پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. بہت بڑا سانحہ ہے، قومی سانحہ ہے. میں بات کروں گا اپنے علاقے کی، اپنے ضلع کی، اپنے لوگوں کی. ویسے تو یہ سارے لوگ میرے ہیں، سارا پاکستان میرا ہے، لیکن میں اپنے علاقے سے اس لیے اس کا آغاز کروں گا کہ ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں تو سب سے بہتر یہی ہے. ہمارے رویے کیا ہیں؟ ضلع جہلم کے اندر پابندی ہے دریائے جہلم کے اندر نہانے پہ. ڈی سی صاحب نے پابندی لگا رکھی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈی سی صاحب کو اپنا مخالف سمجھ کے وہاں نہانے کے لیے ہمارے لوگ جاتے ہیں اور آئے دن لوگ گرفتار ہوتے ہیں. گرفتاری کس بات پہ ہو رہی ہے؟ دریا پہ نہانے پہ. کیوں؟ کہ زندگیوں کو خطرہ ہے. پانی بکھرا ہوا ہے، دریا بکھرے ہوئے ہیں، ندی نالے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم جان بوجھ کے رسک لیتے ہیں. اور یہ جو مینٹالٹی ہے، سیلفی مینٹالٹی، تصویر بنانے کی، ویڈیو بنانے کی، یہ ایک جنون ہے اور جنون ہماری قیمتی جانیں لیے جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ سوات کے اندر ہوا، حکومتی لاپرواہی، بے حسی، اداروں کی نالائکی، نااہلی بالکل ہے، لیکن ہم لوگوں نے وہاں کیا کیا؟ کیا ایک تصویر اتنی قیمتی ہے کہ اس کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ہم اصل میں اصل بات کو وہ بالکل بھلا دیتے ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا تھا، پرانی کوئی ویڈیو تھی کہ ایک گلیشیئر ٹوٹ کے آ رہا ہے گلگت بلتستان میں، اور وہاں پہ لوگ نوجوان سیٹیاں بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں ویلکم. دیکھیے، ہماری اصل اللہ اور اللہ کا رسول ہیں. اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، وہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کا تو حکم ہے کہ اپنی جانوں کو خطرے میں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں جان بوجھ کے ڈالتے ہیں. جان بوجھ کے وہ خطرات جن کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. گزشتہ سال وادی نیلم میں کیا ہوا کہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک پل پہ سارے چڑھ جاتے ہیں، پل ٹوٹ جاتا ہے، وہ تمام نوجوان دریا برد ہو جاتے ہیں. ان گرمیوں میں، یہ جو جب سے موسم گرما سٹارٹ ہوا ہے، میرے شہر سہاوا کے ارد گرد سمال ڈیمز بہت سارے ہیں اور ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے واٹر لیول کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. وہاں کئی نوجوان اور کئی بچے ڈوب چکے ہیں. کیا ہے جی؟ کہ گرمی بہت ہے اور نہانے کے لیے، ایڈونچر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تیراکی نہیں آتی، کوئی سیفٹی میئرز نہیں ہیں، لیکن انجان پانی میں اتر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنے خاندان کو تکلیف اور غم کے اندر مبتلا کرتے ہیں. پھر آؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ آپ کا حکم کیا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی تھی، غیر معمولی موسمیاتی کوئی تبدیلی رونما ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. آندھی چلتی تھی، طوفان چلتا تھا، نماز کا حکم ہوتا تھا. اور
مدینہ میں نماز پڑھی جاتی تھی، چاند گرن لگتا تھا نماز پڑھی جاتی تھی، سورج گرن لگتا تھا نماز پڑھی جاتی تھی، کوئی بھی مشکل حالات بنتے تھے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور یہی ہمارا طریقہ ہے، ہماری اصل ہے کہ اللہ کو اس وقت یاد کیا جائے۔ دیکھیے نیچر کے ساتھ آپ پنگا نہیں کر سکتے، نیچر کسی کو معاف نہیں کرتی، چاہے وہ پانی ہے، آگ ہے، وہ طوفان ہے، آندھی ہے، ہوا ہے تیز، وہ اس کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ نے اس سے بچنا ہوتا ہے۔ اور ایسی کوئی بھی جب آفت آ رہی ہو، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا وہی طریقہ جو نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، سر بسجدہ ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی ایک تبدیلی ہے، ایک غیر معمولی حالات کا ہمیں جب سامنا ہے تو ہم نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اور اسی کے اندر ہماری پناہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں جی، انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم کچھ سیلفی بنا لیں، کوئی ایڈونچر کر لیں، اور کسی آفت کو ویلکم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے سے ہم رکیں، اپنی جانوں کی حفاظت کریں، اور ان آفات سے محفوظ رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔